میں نے کہا نا مجھے شادی نہیں کرنی، پھر یہ بیکار کی کوششیں چھوڑ دیں۔ بہروز نے ساری تصویریں ٹیبل پر پھینک دیں۔ تائی اماں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کہیں بہروز بھائی گئے تو نہیں؟ انابیہ کے منہ سے بات پھسل گئی۔ بہروز نے آتش فشاں نظروں سے اسے گورا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ آپ انابیہ سے شادی کر دیں میری، اس نے ماں سے کہا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ پھر انابیہ کے لاکھ رونے دھونے کے باوجود وہ بہروز کی دلہن بن گئی۔ کیا کہہ رہی تھی کہ میں گئے ہوں؟ آج بتاتا ہوں کہ مجھے لڑکیوں میں کتنی دلچسپی ہے۔ اس نے اسے کپڑے بھی نہ بدلنے دیے، لہنگا سمیت اس کے وجود کو بیڈ پر لٹا دیا، پھر اس کے گداز لبوں کو۔ دیبا خدا کے لیے میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ، بہروز بھائی کرنا جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس نے گھبرا کر دیبا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور وہ اسے گور کر دیکھنے لگی۔ لا حول ولا قوت، بس بھی کر دو بیا، اب وہ تمہارے بھائی نہیں رہے، بار بار بھائی کیا کہہ کر کیا یہ نکاح توڑنا چاہتی ہو؟ میں کیا کروں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت ہی غصے کے تیز ہیں، نہ جانے میرے ساتھ آ کر کیا سلوک کریں گے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کریں گے، وہ تمہیں بس وہی کریں گے جو ہر دلہا سہاگرات میں اپنی دلہن کے ساتھ کرتا ہے۔ دیبا اسے چھیڑ رہی تھی، لیکن خوف کے مارے انابیہ کا خون خشک ہوا پڑا تھا۔ جیسے ہی دیبا مٹھائی اور دودھ وغیرہ رکھ کر کمرے سے باہر جانے لگی، وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں اکیلی نہیں بیٹھوں گی اس کمرے میں، وہ آ جائیں گے کھڑوس، وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں، ایسا لگتا ہے انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ اس کے دل میں عجیب و غریب خدشات تھے۔ دیبا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو، کچھ نہیں ہوتا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بہروز بھائی شادی کے لیے تمہارا نام کیوں لیتے؟ اتنی دھوم دھام سے شادی کی ہے امی ابو نے، تم بلا وجہ پریشان مت ہو اور جا کر بیڈ پر بیٹھو، ابھی بہروز بھائی آنے والے ہیں۔ واپس بیڈ کی طرف دھکیل کر اب جلدی سے دیبا باہر نکل گئی تھی کہ کہیں وہ پھر سے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس نہ بٹھا لے۔ انابیہ گھٹنوں میں منہ چھپائے جلد تو جلالتو کا ورد کر رہی تھی۔ تبھی 10 منٹ بعد دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے چہرہ بھی اوپر نہ کیا تھا۔ آنے والا بہروز ہی تھا، جو اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا انابیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کی گردن بھی اوپر نہ ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی مجسمہ بیڈ پر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے بیٹھا، انابیہ نے چونکنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں بہت سی باتیں سوچ رکھی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ صاف نڈر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ وہ تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں۔ ویسے کافی خیالات تو میں سن چکا ہوں جو تم میرے بارے میں سوچتی ہو۔ جی ایسی کوئی بات نہیں، بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب نے مل کر میرے ساتھ زبردستی کی۔ آپ کتنے بڑے ہیں مجھ سے، پورے 10 سال، اور میری آپ سے شادی کر دی، حالانکہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ پھر آپ کہتے تھے کہ میں بہت ہی لاؤبالی ہوں، نہ سمجھ، پھر بھی آپ نے تائی اماں کے سامنے میرا نام کیوں لیا؟ بہروز نے گہری سانس لی تھی۔ اب یہ سوال کرنے کا وقت نہیں ہے، چلو تیار ہو جاؤ۔ اگر ذہنی طور پر تیار نہیں ہو تو 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جب تک میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، جب تک تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ بہروز نے یہ کہہ کر اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ اف میرے خدایا، اب میں کیا کروں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تبھی وہ واش روم سے نکل آیا اور شیشے میں اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ نظر سیدھی اس قاتل حسینہ پر پڑی تھی جو بت کی طرح بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہروز 2 قدم چلتا ہوا آیا اور اس کے کمرے کے دروازے بند کر دیے۔ یہ دیکھ کر تو انابیہ کا خون اور بھی خشک ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تو انابیہ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہوئی تھی۔ بہروز نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری شادی کروانے کا، لو تمہارا شوق بھی پورا ہو گیا اور میرا بھی، پھر اب کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ بہروز نے اس کا باریک کامدار دوپٹہ سر سے ہٹایا تھا۔ حسن و خوبصورتی کا مجسمہ بنی وہ بری طرح گھبرا رہی تھی اور اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ سے شادی کرنے کا، زبردستی شادی کی ہے آپ نے۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ چلو اب تو شادی ہو گئی ہے نا، زبردستی ہی صحیح۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا کہنے لگا۔ بہروز بھا، اس کے بولنے سے پہلے ہی بہروز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ اس نے جیسے ہی بہروز کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ کمزور سی مزاحمت بہروز کے جذبات کے آگے نہ چل سکی تھی۔ وہ شوخی سے اس کے گالوں پر لبوں سے جسارت کرنے لگا۔ اس کا موڈ بڑا ہی خوشگوار تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہ کریں، ورنہ میں تایا ابو کو سب بتا دوں گی۔ اس کی نادان بات پر بہروز نے گور کر دیکھا تھا۔ خبردار، جو کسی کو کمرے والی باتیں بتائیں۔
تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا انابیہ۔ اب کیس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ میرے ساتھ زبردستی نہ کریں، میں ابھی ذہنی طور پر تیاری کے لیے تیار نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ بہروز نے نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا تھا اور اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ بہروز کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر انابیہ کے رہے سہے حواس بھی جواب دے گئے تھے۔ اچھا، محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے؟ اس کے طنز پر وہ چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب وہ اسے بمیں اچکاتا دیکھ رہا تھا۔ میرا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھے ہیں۔ انابیہ یہ بات کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی بے لگام زبان جو کبھی بھی کسی بھی وقت پھسلنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ کیا تم نیلم کا ذکر کرنا چاہتی ہو؟ جانتی ہو نا کہ مجھے اس کا نام بھی لینا پسند نہیں، پھر کیوں تمہیں وہ یاد آ گئی اس وقت؟ تو سچ تو کہہ رہی ہوں، میں نیلم سے محبت کی تھی نا آپ نے؟ میں نے دیکھی تھی آپ کے والٹ میں اس کی تصویر۔ پھر آپ نے شادی مجھ سے کیوں کی؟ اب آپ مجھ سے محبت بھی نہیں کریں گے، جو ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخرکار اپنے خدشات اس نے بتا دیے تھے۔ مہروز اب پیچھے ہٹ گیا تھا، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ آج اس کے بارے میں بات کی ہے، آئندہ نہ کرنا، وہ سخت لہجے میں انابیہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ اصلاح والی سمجھتا تھا، نادان، لیکن وہ اپنی سہاگ رات میں ایسا ذکر چھڑے گی، یہ بہروز نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کا دل بوجھل ہو گیا تو وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا حشاش بشاش موڈ ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ انابیہ سہم کر اٹھی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی، کیا ضرورت تھی نیلم کا ذکر کرنے کی؟ اب تو یہ اور بھی غصہ کریں گے مجھ پر۔ وہ چند لمحے اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے لیے بہروز اس کے نزدیک آیا تو اس کی دھڑکنیں بری طرح شور مچا رہی تھی، لیکن وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی قربت پر نہ جانے اس کی زبان کیسے پھسل گئی، جو ہر خراب موقع پر پھسل ہی جاتی ہے۔ اب وہ کھڑکی کے پاس کھڑا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ لہنگا سمیت انابیہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ بہروز سگریٹ کا دھواں ہوا میں تحلیل کر رہا تھا۔ اس نے آج پہلی دفعہ بہروز کو سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ تبھی پلٹ کر بہروز کے لال آنکھوں سے انابیہ کو دیکھا، پھر دو لفظ کہے تھے، سو جاؤ۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے انابیہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ یہ دیکھو بہروز، یہ ساری لڑکیوں کی تصویریں ہیں۔ نبیلہ بیگم نے اس کے سامنے تصویریں رکھی تھی جو ایک سے ایک پرکشش لڑکیوں کی تھی، لیکن اس نے نگاہ اٹھا کر بھی ان تصویروں کو نہیں دیکھا تھا۔ سب ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جب وہ لیپ ٹاپ کھولے نہ جانے آج بھی کون سے کام میں مصروف تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ مجھے شادی نہیں کرنی، پھر یہ کوششیں کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے دو ٹوک الفاظ میں صاف جواب دیا تھا۔ کیسے نہ کوشش کروں؟ گھر کے سب بڑے بیٹے ہو اور اس خاندان کے بھی، جہاں بھی جاؤں، شادی میں، دعوت میں، موت میت میں، سب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر کب کر رہی ہو بہروز کی شادی؟ شرم آنے لگی ہے۔ اب مجھے نبیلہ بیگم اس سے باتیں سنا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شادی میں نہیں کر رہا، لوگوں کو اتنے مسئلے کیوں ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں خوش کیوں نہیں رہتے؟ میں خوش ہوں ایسے ہی۔ بہروز کو سمجھانا بیکار تھا۔ نبیلہ بیگم نے سر پکڑ لیا، پھر اپنے شوہر کی طرف میں توجہ ہوئی تھی۔ آپ ہی سمجھائیں اسے کچھ، آپ کا بیٹا ہے، کیا آپ کو اس کی زندگی کی فکر نہیں ہے؟ وہ دونوں بحث میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ بہروز آفس کا امپورٹنٹ کام کر رہا تھا۔ یہاں بیٹھ کر کام کرنا ہی بیکار ہے، ایک تو فضول کی میٹنگ شروع ہو جاتی ہے سب کی۔ تنگ آ کر وہ اپنے روم میں جانے لگا۔ ابھی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر سے آندھی طوفان کی طرف آتی انابیہ پوری طرح سے اس سے ٹکرائی تھی۔ بہروز کا لیپ ٹاپ گرتے گرتے بچا تھا۔ تیز نظروں سے اس نے انابیہ کے وجود کو گھورا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ تمیز نہیں ہے چلنے کی؟ ابھی اتنا نقصان ہو جاتا میرا۔ میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ بینا کو دیکھیں کیسے میرے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ میں نے اس کی شرٹ کیا پہن لی ہے، اوقات دکھا رہی ہے۔ انابیہ اس کا غصہ عروج پر تھا، لیکن سامنے بہروز تھا۔ کتنی لمبی زبان ہو گئی ہے تمہاری، اور یہ بچوں کی طرح اچھلتی کودتی کیوں پھر رہی ہو؟ عمر دیکھو کتنی ہو گئی ہے اور حرکتیں بالکل بچوں والی۔ کچھ تمیز سیکھ لو۔ بہروز کی ڈانٹ پر اس نے منہ بگاڑا تھا۔ اس کا جسم برا برا سا تھا۔ بینا کی شرٹ اس کے وجود پر لگ تو بہت ہی اچھی رہی تھی، لیکن ایک دم فٹنگ کی بہروز نے ایک دم ہی اس کے سراپے سے نظریں چرائی تھیں۔ اور یہ کیسے کپڑے پہننے لگی ہو تم؟ اس کے کپڑے پہننے سے پہلے اپنے جسم کو بھی دیکھ لیتی، اور دوپٹہ کندھے پر لٹکانے کے لیے نہیں، سر پر اوڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، ساری باتیں مجھے سنا دیں گے، اپنی بہن کو کچھ نہیں کہیں گے؟ آپ وہ بہن ہے نا آپ کی، اور میں ٹھہری چچا کی بیٹی۔ اس کی زبان کے آگے ٹھہر سکتا تھا آخر؟ تایا ابو کی لاڈلی جو تھی تم۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور سناتا، ابو کی آواز پر خاموش ہونا بس
کر دو۔ بہروز کیوں ڈانٹے جا رہے ہو اسے؟ وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتے تھے۔ انابیہ اسے منہ چڑھاتی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ بینا سیڑھیوں پر کھڑے بائی کو دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ کتنے کھڑوس ہیں تائی اماں آپ کے بیٹے؟ جاتے جاتے مہروز کے کانوں میں انابیہ کی آواز آئی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا کیسا ہوتا جا رہا ہے یہ، پہلے تو میرا بچہ بڑا خوش مزاج تھا، کہیں بس اب روکھے پھیکے بات کرتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں زبردستی شادی کر دیں، اچھا ہے، مزاج بھی صحیح ہو جائے گا اور ہم پر بھی بنا بادل کے برسنا چھوڑ دیں گے۔ ارے بیٹا میں تو شادی کے لیے تیار ہوں، مانی بھی تو صحیح۔ اف میرے خدایا، ایک دم ہی وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ تائی اماں اسے دیکھ کر ڈر گئیں، کہیں وہ بات تو نہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ مگر ایسی بات ہو گئی تو تائی اماں آپ تو برباد ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بہروز بھائی شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ گال پر انگلی رکھے پرسوچ انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ کیا سمجھ رہی ہو تم؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ تائی اماں پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہیں بہروز بھائی گئے تو نہیں؟ اکثر کی آج کل کی جنریشن میں یہ بات عام ہو چکی ہے۔ تائی اماں وہ انہیں سمجھا رہی تھی۔ ارے یہ موئکس بیماری کا نام ہے، میں نے آج سے پہلے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا۔ ان کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ بیماری نہیں بلکہ ایک عادت ہے، مطلب کہ جیسے مرد ہوتے ہیں تو ان کی دلچسپی عورتوں کی بجائے مرد میں ہوتی ہے تو وہ گے کہلاتے ہیں۔ انابیہ نے ایک پتے کی بات بتائی تھی۔ تبھی تائی اماں نے ٹیبل پر رکھا کانچ کا گلاس اٹھا لیا۔ تیرے سر پر دے ماروں گی میں انابیہ، جو تو نے میرے چاند جیسے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کہی تو۔ وہ انہیں بول رہی تھی۔ انابیہ ہنستی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ نہ جانے کس کی ساری باتیں بہروز نے سن لی تھیں۔ کامران لغاری اور عرفان لغاری دو بھائی تھے۔ کامران کے 3 بچے تھے، جبکہ عرفان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ کامران کے 3 بچے، سب سے بڑا بہروز، پھر امروز اور آخر میں دیبا تھی، جبکہ عرفان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی انابیہ، جو اس کی آنکھوں کا تارا تھی اور اس وقت صرف 4 سال کی تھی جب ایک دن کا کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انابیہ کی ماں ختیجہ کے گھر والوں نے زبردستی اس کی دوسری شادی کر دی، جبکہ اس کی اپنی بیٹی 4 سال کی تھی۔ اس کاروبار میں اس گھر میں عرفان لغاری کا ایک بڑا حصہ تھا، جس کی مالک انابیہ اور اس کی ماں تھی، لیکن وہ جاتے جاتے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ پھر دوسری شادی کے بعد کافی سال تک اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھا، لیکن وہ جب 10 سال کی ہوئی تو اچانک ہی ایک دن وہ اس بیٹی کو کامران کے پاس لے کر آئی۔ بھائی صاحب، انابیہ کو آپ اپنے پاس رکھیں، میری بیٹی وہاں محفوظ نہیں۔ یہ سن کر ان پر قیامت گزر گئی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ کہاں تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کیسے رہ رہی تھی؟ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کافی دفعہ انہوں نے ختیجہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کچھ کاغذات کے سلسلے میں، لیکن سنا تھا کہ وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے ملک میں رہائش پذیر ہے۔ 10 سال کی انابیہ لغاری ہاؤس میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے آنے سے جیسے ہی یہاں کی رونقیں دوبالا ہو گئی تھیں۔ وہ لغاری ہاؤس کی سب سے چھوٹی بچی تھی، کیونکہ دیبا بھی اس سے 4 سال بڑی تھی۔ امروز کی تو شادی ہو گئی تھی اور بہروز یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا کاروبار بھی سنبھال رہا تھا۔ پھر لغاری ہاؤس میں آنے کے بعد انابیہ کو کمی محسوس نہ ہوا کہ اس کی ماں باپ نہیں ہیں۔ تائی امی اور تایا ابو نے اسے اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ بس ایک ہی بندہ تھا جس پر اسے بہت غصہ آتا تھا اور جس کا نام اس نے کھڑوس رکھ دیا تھا، بہروز بھائی۔ پہلے تو وہ اس سے بڑے پیار سے بات کرتے، لیکن جیسے ہی وہ جوان ہوئی وہ ان کے ماتھوں کی تیوریاں ہی ختم نہ ہوتی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ اب وہ 10 سال کی بچی نہ رہی تھی، 20 سال کی ہو چکی تھی۔ دیبا کی بھی شادی ہونے والی تھی، لیکن جانے کیا وجہ تھی جو بہروز 30 سال کا ہونے کے باوجود ابھی بھی شادی سے انکار کر رہا تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ بہروز اور دیبا کی شادی ساتھ ہی کرتے، لیکن وہ کسی طرح شادی پر راضی ہی نہ ہوتا تھا۔ گھر والوں کا اتنا لاڈ پیار، اتنی محبت ملی کہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو ایک چھوٹی بچی ہی سمجھتی تھی۔ اسے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ جوان ہو گئی ہے، حالانکہ کالج میں پہنچ گئی تھی۔ پڑھنے لکھنے کا اس سے کوئی خاص شوق نہیں تھا، بس مارے باندھے ہی پڑھ رہی تھی۔ بہروز سے جب بھی اس کا ٹکراؤ ہوتا وہ اسے ڈانٹتا ضرور تھا۔ چوکیدار کے پاس کیا کرنے گئی تھی تم؟ وہ صرف 12 سال کی تھی، انکل نے پانی مانگا تھا تو میں پانی دینے گئی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ آئندہ میں تمہیں کبھی چوکیدار کے پاس کھڑا ہوا نہ دیکھوں۔ بلا کی معصومیت تھی اس کے اندر۔ بہروز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی معصومیت سے کھلواڑ کر جائے۔ آہستہ آہستہ بہت سے چڑھنے لگی اور پھر انابیہ نے اس کا نام ہی مسٹر کھڑوس رکھ دیا تھا۔ وہ یاور کے ساتھ بزنس کے معاملات ڈسکس کر رہا تھا جب دروازہ کھول کر انابیہ چلی آئی۔ کالے یونیفارم میں ملبوس، کندھے پر بیگ لٹکائے، وہ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور یاور کے سامنے عجیب سی شرمندگی محسوس کرنے لگا، جو اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔
بہروز بھائی مجھے گھر جانا ہے، آپ کی بھی چھٹی کا وقت ہونے والا ہے، اور دیکھیں تھوڑا ہی دور وین خراب ہو گئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں۔ یاور کا نابیہ کو دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم اکیلے یہاں تک چلی آئی؟ وہ غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ اکیلی کہاں آئی ہوں، وین والے انکل چھوڑ کر گئے ہیں۔ بڑے آرام سے وہ وہیں کرسی پر ٹک گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر یاور پر پڑی تھی تو ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہروز گاڑی کی چابی لیتا یاور سے اجازت لینے لگا۔ اچھا میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ انابیہ بھی بیگ لٹکائے اس کے پیچھے تھی۔ یاور کے سامنے تو وہ خاموش رہا، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ایسے ہی منہ اٹھا کر آفس میں پہنچ گئی، یہ جانے بنا کہ میرا دوست بھی وہیں پر بیٹھا ہوگا۔ تم گھر چلو، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اس کی نظریں اس کے کالے یونیفارم پر تھی، وجود کی رعنائیاں خوب بہار دکھا رہی تھیں۔ تم چادر کیوں نہیں پہن کے جاتی ہو کالج؟ اور جو اس کے ڈانٹنے پر منہ لٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی، چادر کے نام پر اس کی جان ہی نکل گئی۔ کیا میں چادر پہن کر جاؤں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی بھی میری فرینڈ چادر نہیں پہنتی، مذاق بنائیں گی وہ میرا۔ اس کا نیا نیا کالج شروع ہوا تھا، لیکن گھر جا کر اس نے امی کے سامنے اسے خوب باتیں سنائی تھی۔ سمجھا لیں آپ اسے، ایک ایسی تربیت کر رہی ہیں۔ ایسے ہی منہ اٹھا کر میرے آفس میں چلی آئی، اور اگر یہ اب چادر کے بغیر کالج گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انابیہ کا منہ بن گیا تھا، تائی اماں نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ خبردار بہروز، میری بچی کو کچھ نہ کہا کرو۔ بچی نہیں رہی ہے امی، اب یہ جوان ہو گئی ہے۔ اسے ابھی تک یاور کی نگاہیں یاد آ رہی تھیں کہ وہ کس طرح نابیہ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر تائی اماں اور تایا ابو کا پیار ہی تھا جس نے اسے بے حد بگاڑ دیا تھا۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی، اور ہر ایک کو جواب دینا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ایک دن بہروز ٹیرس پر کھڑا تھا جب اس کی نگاہیں انابیہ پر پڑی۔ نوکرانی کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ایک بچی ہی لگ رہی تھی، سفید رنگ کا فراق پہنے، دوپٹہ گلے میں لٹکائے، لیکن اچانک ہی ہوا چلی جس سے اس کے بال چاروں طرف اڑنے لگے۔ ہوا میں اٹھلیاں کرتے ہوئے اس کے لمبے گھنے بال بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ یہ منظر اس قدر دلکش تھا کہ لمحے بھر کو بہروز کو لگا کہ وقت تھم سا گیا ہے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونکنے لگا تھا، حالانکہ یہ اس کی آنکھوں کے سامنے پل کر جوان ہوئی تھی۔ اس سے بہت چھوٹی تھی، عمر کا اتنا فرق تھا، لیکن جواب ہونے کے بعد اسے دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سے احساسات جاگنے لگے تھے جس سے وہ نظریں چرانے لگا۔ نہیں نہیں، وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے۔ پھر تائی اماں نہیں دیبا، اور اسے اس مشن پر لگایا تاکہ کسی طرح بہروز شادی کے لیے مان جائے۔ لیکن ایک دن انابیہ نے اس کے والٹ میں کسی لڑکی کی تصویر دیکھی۔ جھٹ سے آ کر اس نے دیبا سے کہا، اب میں سمجھی کہ تمہارا بھائی شادی کیوں نہیں کر رہا۔ سارا معاملہ کھل گیا ہے میرے سامنے۔ اس نے جیسے ایک دھماکہ کیا تھا۔ کیا معاملہ کھل گیا ہے؟ دیبا اس کی بات کو خاص امپورٹنس دیتی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتی تھی۔ تمہیں کیا پتا کیا چکر چل رہا ہے؟ محترم کسی کا عشق کا روگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے یا تو کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے یا پھر کسی سے سیٹنگ چل رہی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے پرس میں کسی لڑکی کی تصویر دیکھی ہے۔ زیادہ غور تو نہیں کیا، لیکن لڑکی تھی بہت خوبصورت۔ وہ اس لڑکی کو سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ دیبا نے سر پیٹ لیا تھا۔ بے وقوف، تم نہیں جانتی اس لڑکی کے بارے میں کہ وہ کون ہے۔ یقین نہیں آتا اب تک بہروز بھائی نے اس چڑیل کی تصویر اپنے والٹ میں لگا رکھی ہے۔ دیبا کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں کیوں نہیں جانتی؟ تبھی اس نے پلٹ کر انابیہ کو دیکھا، اور یہ بات جاننے میں ایکسائٹڈ تھی۔ وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، جب تم اپنی اماں کے ساتھ رہتی تھی تب کی بات ہے، جب بہروز بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں، لیکن ان کی شادی ہونے والی تھی۔ ہم بارات بھی لے کر گئے تھے، لیکن عین وقت پر دلہن غائب ہو گئی تھی۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں انابیہ کو ہماری کتنی بے عزتی ہوئی تھی، اور بہروز بھائی کا چہرہ مانو وہ شدید ڈپریشن میں چلے گئے تھے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے اس فیز سے نکلے تھے ہم سب۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یقین نہیں آتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہروز بھائی کسی سے اتنی محبت کریں گے آج تک ان کو بھول نہ سکے ہوں۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ پھر دیبا نے گہری سانس لی۔ ہاں یہ حقیقت ہے، انہوں نے نیلم سے بہت شدید محبت کی تھی۔ ابو کم عمرین ان کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن پھر اس لڑکی نے دھوکہ دیا۔ وہ عین شادی والے دن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ نہ جانے اس قسمت کی ماری لڑکی نے ایسا کیوں کیا، میں یہ بات آج تک نہیں سمجھ سکی۔ اور نہ ہی پھر اس لڑکی کا ذکر ہوا اس گھر میں، کیونکہ امی ابو نے سب کے منع کیا تھا کہ بہروز کے سامنے دوبارہ نیلم کا نام نہیں لینا۔ میں یہ بات تمہیں آج اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تم اب سمجھدار ہو گئی ہو، ایسی باتوں کو خوب سمجھتی ہو، اس لیے کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ دیبا نے اسے خاص تاکید کی تھی۔ انابیہ نے سر ہلا دیا، لیکن وہ حیران تھی کہ بہروز بھائی اپنے دل میں اتنا بڑا روگ لے کر بیٹھے ہیں۔ سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، لیکن انابیہ کی نگاہیں بہروز پر تھی۔ بیچارے کتنے دکھی ہیں، کتنے بڑے غم میں مبتلا ہیں، آج تک اس لڑکی کو بھول نہیں سکے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔
لیکن تائی کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی کہ میں اسی وجہ سے شادی سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ پھر سے شادی پر تیار ہو جائیں؟ تائی اماں کو کتنی خواہش ہے ان کی شادی کی، ان کے بچوں کی۔ اگر بچے ہو گئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں گی، پھر مجھے کنیز کے بچوں کے ساتھ کھیلنا نہیں پڑے گا۔ من ہی من میں منصوبے بناتی وہ اس پر گہری نظر جمائے جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے بہروز چونکا تھا کہ ناویہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی بہروز نے اس کی طرف دیکھا تو وہ دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بڑی میٹھی مسکان تھی اس کی گلابی لبوں پر۔ بہروز اس کے مسکرانے کا مطلب نہ سمجھا تھا۔ مینٹل پیس، دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتا وہ چائے پینے لگا۔ نازیہ کی شادی کا کارڈ آیا ہے اور سب کو چلنا ہے، میں بتا رہی ہوں پہلے ہی، تائی اماں اعلان کر رہی تھی، اور بہروز تمہیں تو ہر حال میں لے کر جاؤں گی۔ وہاں ایک سے ایک لڑکیاں آئیں گی، ان میں سے دیکھ کر تم کسی کو بھی پسند کر لینا۔ اب بس 1-2 مہینے میں تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر میں تنگ آ گئی ہوں۔ اتنا فالتو وقت نہیں ہے امی میرے پاس کہ میں شادیاں اٹینڈ کرتا پھروں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ماں کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ اگر تم شادی میں نہیں گئے تو اپنا دل دکھانے کا جرم میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کی بلیک میلنگ عروج پر تھی۔ واہ، ہر بات پر آپ یہ دھمکی دیتی ہیں امی، خدا کے لیے اب یہ دھمکی پرانی ہو گئی ہے۔ بہروز مسکرا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں جاؤ شادی میں، نہ کرو شادی، تمہارے بچے پالنے کی آرزو میں قبر میں ہی چلی جاؤں گی۔ پھر جب تم شادی کرو گے، جب تمہارے بچے ہوں گے تو میں تمہیں یاد آؤں گی۔ ان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی تو بہروز نے اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال دیں۔ ارے ارے بس کریں یار، اتنی بلیک میلنگ اچھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گا شادی میں، اب خوش؟ دیبا بھی مسکرا دی تھی۔ ویسے بھی بہروز کی شادی کی وجہ سے ان کا معاملہ بھی لٹکا پڑا تھا، کیونکہ امی ابو دونوں کی ساتھ میں ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی بہروز نے شادی میں جانے کی رضامندی دی، امی نے بھی فوراً ہی اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ لمبے لمبے بال کھلے، پنک کلر کا لہنگا پہنے وہ تیار کھڑی تھی۔ جھمکیاں پہنی ہیں آپ نے، آئینے میں دیکھنے لگی۔ واؤ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں میں۔ وہ گھوم گھوم کر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ دیبا مسکرا دی اس کی معصومیت پر۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، اوپر سے اسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ بھی تھا۔ تبھی دوپٹہ کندھے پر ڈالے، لیکن ریشمی دوپٹہ کندھوں سے بار بار پھسل رہا تھا۔ اف، یہ تو مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا ہے۔ وہ دوپٹے اور لہنگے میں الجھتی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے سامنے سے آتا بہروز دکھائی ہی نہ دیا۔ اسے بری طرح اس کے سینے سے ٹکرائی کہ اگر وہ بروقت اسے نہ سنبھالتا تو شاید اس کے لیے ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیاں لڑکتی نیچے جہاں گرتی۔ ہائے اللہ بہروز بھائی، شکر ہے آپ نے مجھے بچا لیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں اس کے مضبوط سینے پر رکھتی وہ بھرپور سہارا لے رہی تھی، جبکہ بہروز کی نگاہیں اس کے سراپے سے الجھ جا رہی تھی۔ جب کپڑے سنبھالے نہیں جاتے تو پہنتی کیوں ہوں؟ ایسے کیا ضرورت تھی یہ گھاگرا پہننے کی؟ اب وہ تنگ آ کر پیچھے ہٹی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو میں اچھی نہیں لگ رہی؟ اور گھاگرا، واٹ ڈو یو مین؟ یہ گھاگرا نہیں بلکہ لہنگا ہے۔ ریشمی بالوں کی کئی لٹیں لہنگے کی چولی میں الجھ گئی تھیں۔ وہ حیران سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹی سی بچی تھی جب وہ لغاری ہاؤس میں آئی تھی، اور آج جوان ہو گئی ہے اور ان کی نظروں کے سامنے۔ تبھی وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ یاد ہے نا، تائی اماں نے کہا تھا اگر آپ شادی میں نہیں گئے تو وہ آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ ویسے بھی وہ شادی میں آپ کے لیے لڑکیاں پسند کرنے جا رہی ہیں۔ لڑکی تو میں نے پسند کر لی ہے، وضومانی انداز میں کہہ رہا تھا۔ اچھا، کہاں اور کون سی؟ تو آپ انہیں بتائیں نا۔ بتا دوں گا بہت جلد، وہ یہ کہتے ہی پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر رہی تھی۔ وائٹ کلر کے سادہ کے سوٹ میں بہروز لغاری بہت ہی شاندار لگ رہا تھا۔ امی اس کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ دیکھو بہروز، وہ ہرے رنگ کے سوٹ میں لڑکی بیٹھی ہے، زاہدہ کی بیٹی۔ اب اس سال اس نے گریجویشن کیا ہے، کتنی پیاری ہے۔ بہروز نے ایک نظر اٹھائی تھی، کم از کم اتنے ہجوم میں اسے ہر ہرے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس لڑکی دکھائی نہ دی تھی۔ ہاں اچھی امی، پر اتنی بھی نہیں۔ اس نے اگلی بات پر امی کے چہرے پر مایوسی تھی۔ کبھی تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر اسے کوہنی ماری تھی۔ اچھا، وہ دیکھو جس نے لال رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے، سب سے ہی الگ نظر آ رہی ہے یہ لڑکی۔ بہروز نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دکا بے اختیار منہ سے استغفر اللہ کہا تھا۔ کیا ہو گیا امی آپ کی پسند کو؟ ایسے لگ رہا ہے کہ دلہن یہی ہے۔ مجھے اتنی اوور لڑکیاں نہیں پسند۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اتنی لڑکیوں میں بھی تمہیں کوئی پسند نہیں آ رہے تو پھر تم ہی بتا دو کہ تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے۔ وہ سامنے جو کھڑی ہے گلابی رنگ کے لہنگے میں، وہ لڑکی کیسی ہے؟ نبیلہ بیگم حیران سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کس لڑکی کے بارے میں کہہ رہے ہو تم؟ وہاں تو گلابی کپڑے میں صرف انابیہ ہی کھڑی ہے، اور کون سی لڑکی ہے؟ وہ حیران تھی کہ وہ لڑکی انہیں کیوں دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ اسی کی بات کر رہا ہوں امی، اچانک ہی اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ نبیلہ بیگم حیران و پریشان سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کیا تم انابیہ سے شادی کرو گے؟ تم تو کہتے ہو کہ وہ لاوالی ہے، نہ سمجھ ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ ان کے الفاظ میں بے یقینی تھی۔ بہروز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نبیلہ بیگم کے چہرے پر خوشی بھرے تاثرات تھے۔
بڑے چھپے رستم ہو، پتہ ہے 2-3 مہینے پہلے یہی بات تمہارے ابو سے کہی تھی، لیکن وہ کہنے لگے کہ بہروز نہیں مانے گا، وہ نابیہ کے اندر 100 کیڑے نکالے گا، لیکن تم دل ہی دل میں اسے پسند کرتے تھے۔ اب وہ سنجیدہ تھا، لیکن امی وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے کہ میں اس بات پر راضی نہ ہو، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ میرا دل خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ وہ سادگی سے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ نبیلہ بیگم نے اس کا ہاتھ دبایا۔ ارے بیٹا، یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی، خود بخود ڈل جاتی ہیں پھر، اور جتنا اس کے اندر بچپنا ہے، معصومیت ہے میرے بچے، اس کے لیے ایسا ہی سمجھدار انسان ٹھیک ہے۔ تمہارا اس کا جوڑ بالکل صحیح ہے، میں تو بہت خوش ہوں اس بات پر۔ بس گھر چلتے ہی کیا ہو گیا ہے امی، کھانا تو کھا کر چلیں۔ بہروز کے کہنے پر وہ مشکل وہاں پر بیٹھی تھی۔ نابیہ جلے پیر بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا کمرہ بند کر کے، نہ جانے کون سی میٹنگ چل رہی ہے، لیکن جب وہ اندر جانے لگی تایا ابو نے اسے واپس جانے کا کہہ دیا تھا۔ امروز باجی، دیبا، بہروز بائی، تائی اماں اور تایا ابو سب ہی اندر تھے، صرف اسے ہی اس میٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کئی دفعہ تو کان لگا کر بات سننے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی کامیاب نہ ہوئی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے سب کمرے سے باہر آئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بھی ناراض تھی، اپنے کمرے میں چلی گئی، جو اس کا اور دیبا کا مشترکہ کمرہ تھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ جو میں اتنی خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہوں کہ تم لوگوں مجھے اپنا سمجھتے ہو، آج میں نے تم سب کی حقیقت دیکھ لی ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے پرائی ہوں۔ وہ برائی آواز میں دیبا سے کہہ رہی تھی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے ہنسنے پر تو اسے اور بھی خفا ہو گئی تھی۔ تبھی دیبا نے اسے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ناراض کیوں ہوتی ہو میری جان؟ اگر تمہیں صبر نہیں ہو رہا تو میں ہی تمہیں یہ بات بتا دیتی ہوں۔ دیکھو، لیکن وعدہ کرو تم کسی کے سامنے میرا نام نہیں لوگی کہ میں نے تمہیں یہ سب بتایا ہے۔ دراصل میں روز بائی سے ایک لڑکی کی پسند کر لیا ہے۔ اچھا، سچ میں وہ کون ہے؟ تو پھر مجھے بتانے میں کیوں ہچکچا رہے تھے؟ آخر میں ان کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات تھے۔ دیبا مسکرا دی۔ وہ تمہیں سب سے پہلے نہیں بتانا چاہتے تھے، اس لیے کہ کہیں تم بھڑک نہ جاؤ یا غصہ نہ کر دو۔ بھلا میں کیوں غصہ کروں گی؟ اگر انہیں کوئی لڑکی پسند ہے، کوئی ان کے دل میں بس گئی ہے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم سب کا خواب پورا ہو جائے گا۔ یہ خوشی کی بات ہے نا؟ واؤ، زبردست! اب مجھے یقین ہے کہ تم بالکل بھی غصہ نہیں کرو گی۔ دراصل بہروز بھائی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انابیہ، انہوں نے امی ابو کے سامنے تمہارا نام لیا ہے۔ کیا میں تمہیں قتل کر دوں گی؟ تمہارا اچانک ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ دیبا کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بہروز بھائی میرے بھائی ہیں، وہ بھلا مجھ سے شادی کیسے کریں گے؟ تمہارے بھائی نہیں ہیں، وہ صرف میرے بھائی ہیں، بلکہ وہ تمہارے سیاں بننے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں تم بہت اچھی لگتی ہو، اور امی ابو بھی اس رشتے پر راضی ہیں۔ کل ابو تم سے تمہاری پسند پوچھیں گے، تمہاری رضامندی، اس لیے نابیہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ تم انکار نہ کرنا۔ بڑے عرصے بعد میرے بھائی نے شادی کے لیے رضامندی دی ہے۔ وہ بالکل سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ کہاں اور وہ کہاں؟ میں یہ کیسا جوڑ ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ دیبا گنگنا رہی تھی۔ وہ تو بہت ہی خوش لگ رہی تھی، آخر اس کے بھائی کے ساتھ اس کی بھی تو شادی ہونے والی تھی۔ اگلے دن تایا ابو نے اس کی رضامندی پوچھی تھی۔ تایا ابو، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بہت غصے والے ہیں، کھڑوس ہیں، میں ان سے شادی نہیں کروں گی، آپ ان کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھیں۔ تبھی تائی اماں بھرائی آواز میں کہنے لگی، تم دونوں کا جوڑ بالکل ٹھیک ہے، تم معصوم ہو، نادان ہو، تمہیں دنیا کی مکاریوں کا علم نہیں، میرا بیٹا بڑا سمجھدار ہے، وہ تمہاری ہر نادانی، ہر غلطی پر پردہ ڈالنے کا ہنر رکھتا ہے، اس لیے تم انکار نہ کرو میری بچی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا تھا، لیکن تائی اماں وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، مجھے بہت عجیب لگے گا، وہ میرے شوہر بن جائیں گے۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ من میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اور زبان کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اسے اپنی کلاس فیلو مدیحہ کی بات یاد آئی تھی، جب ایک دن بہروز اسے کالج چھوڑنے گیا تھا۔ یار یہ ہینڈسم کون ہے؟ بالکل فلموں کے ہیرو جیسا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ کیا ہو گیا مدیحہ تمہیں؟ یہ بہروز بھائی ہیں، میرے کزن۔ اچھا، اتنا ہینڈسم کزن ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے چل کر یہ تمہارا شوہر بن جائے گا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا تم وہ خوش نصیب نہیں ہو سکتی جو اس ہینڈسم کا ساتھ ملے؟ سچ میں نہیں، بہت گریسفل شخصیت ہے، مجھے تو بہت ہی اچھے لگے ہیں، تم ان کا نمبر دے دو مجھے، میں انہیں پٹانے کی کوشش کرتی ہوں۔ شٹ اپ یار، وہ ایسے نہیں ہیں، لڑکیوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، اچھی لڑکیوں میں نہیں ہے، لیکن تم میں ہے، جب بھی تم اتنا جیلس ہو رہی ہو۔ مدیحہ اسے چھیڑ رہی تھی، جبکہ وہ عجیب احساسات کا شکار تھی، اور اب جب تایا ابو سے یہ بات کہہ رہے تھے تو اسے اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا؟ اس کا دل عجیب وسوسے اور خدشات کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر لاکھ اس کے انکار کے باوجود تایا ابو نے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ وہ اسے مکمل طور پر کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا، جہاں دیبا بھی اس کے ساتھ رہ رہی تھی،
کیونکہ دونوں کی شادی ساتھ ہی تو ہو رہی تھی۔ کیسے سامنا کروں گی میں ان کا شادی کی پہلی رات؟ یہی سوچ سوچ کر اس کی حالت بری تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا۔ بہروز بھائی نے آخر مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ کیا وہ مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں میری نادانیوں کا؟ میں جو انہیں عجیب و غریب بولتی رہتی تھی، کبھی اس کے ذہن میں کوئی بات آتی تو کبھی کوئی۔ وہ انہی خدشات کا شکار آخرکار نکاح کے بعد ان کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مہرون اور گولڈن کلر کے لہنگے میں ملبوس وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ بہروز اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں چھریاں چل رہی تھیں۔ اسے اس خوبصورت روپ میں دیکھ کر وہ اس کی قربتوں سے آشنا ہونا چاہتا تھا، لیکن اچانک اس کے منہ سے وہی بات پھسل گئی، نیلم کا تذکرہ۔ ایسے لگا کسی نے پرانے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا ہے۔ اب وہ کھڑکی میں اسے سونے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ انابیہ کا دل عجیب خدشات میں گر گیا تھا۔ کتنی ذلت، کتنی بے عزتی ہوئی تھی اس دن اس نے ماں باپ سے ضد کر کے اس رشتے پر رضامند کیا تھا۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 21 سال، اور نیلم بھی اتنے ہی کم عمر تھی۔ دونوں کی محبت کی آگ ایک جیسی تھی۔ وہ تو بڑی شان سے اسے لینے گیا تھا، لیکن اس دھوکے باز نے کیا کیا؟ اسے جب پتہ چلا کہ وہ صرف اس سے پیسے لوٹ رہی تھی، اسے ایک امیر لڑکے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اس نے جب مقصد پورا ہو گیا تو کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ کئی سالوں تک تو وہی سانحے سے ہی نکلا نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا ہر انسان اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا ہے۔ تائی اماں تو اسی پر صدقے واری جا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اب یہ میرے بہروز کی دلہن بن گئی ہے۔ دیبا بھی اس سے پوچھ رہی تھی مذاق ہی مذاق میں کہ وہ تمہارے دل میں جو ڈر تھا وہ دور ہوا کہ نہیں، لیکن وہ اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلے ہی دن ولیمہ تھا اور دیبا کی بارات، لیکن آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہروز سے معافی مانگ لے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی پہلے بھی کچھ اچھی نہ گزری تھی۔ جو اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اتنا بڑا، جس کے بارے میں تائی اماں نے اسے ایک دن سب کچھ بتا دیا تھا۔ ولیمے میں وہ سکائی بلو کلر کا میکسی پہنے حسین شہزادی دکھائی دے رہی تھی، تو 3 پیس سوٹ میں ملبوس سوبر سا بہروز بہت ہی خوبصورت شہزادے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی سورج چاند کی لگ رہی تھی۔ سبھی تعریفیں کیے جا رہے تھے، لیکن بہت ہی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ بڑی ہی حسین رات تھی۔ جنابیہ کی دھڑکنیں الگ شور مچا رہی تھیں۔ اس کی سہیلیاں بھی ولیمے میں آئی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کی جوڑی کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، بہت خوش نصیب ہو یار، تمہارا شوہر کتنا ہینڈسم ہے، کتنا سوبر لگ رہا ہے، وہ تمہارا تو بہت ہی خیال رکھے گا، تم تو بالکل ایک گڑیا لگ رہی ہو اس کے سامنے۔ سب لوگوں کی زبانوں پر ان کی تعریفیں تھیں۔ پھر اسی رات اس نے ولیمے کا جوڑا بھی تبدیل نہیں کیا۔ میک اپ بھی جوں کا تو تھا۔ وہ بہروز کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا نکاح کے 2 بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کے دل کے جذبات ہی بدل گئے؟ اس مسٹر کھڑوس کے لیے وہ من ہی من میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ تبھی رات کے 1 بجے وہ کمرے میں آیا تھا۔ اس کے دوست اسے آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ انابیہ اس کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے ٹیک لگائے سو گئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا اس کے چہرے کو دیکھ کر۔ کیا سچ میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ تبھی نرمی سے اس نے اس کے چہرے کو چھوا تھا اور وہ اس کے ایک لمس پر ہی چونک کر اٹھ گئی تھی۔ کپڑے کیوں نہیں تبدیل کیے؟ ایسے نیند کیسے آئے گی؟ نرمی سے اسے نیند سے جگاتا وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر معصومیت سے بہروز کی طرف دیکھا تھا۔ میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، اٹک اٹک کر کہتی وہ بڑی ہی پیاری لگی تھی۔ اچھا، میرا انتظار؟ لیکن میں تو تمہیں پسند نہیں، تو ایک غصے والا کھڑوس انسان ہوں جو تمہیں ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے۔ میں تو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں ہوں نا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بس میں نے بہت غصہ کرتے ہیں نا آپ، اس لیے میں نے یہ سب کہہ دیا تھا۔ اس کے جلدی سے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری نادانیوں کو میں خوب اچھے سے سمجھتا ہوں اور میں ان پر پردہ نہیں ڈالوں گا۔ تو کون ڈالے گا؟ جاؤ شاباش، جا کر کپڑے تبدیل کر لو، ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ، آج کل والا حصہ ابھی مجھے لینا ہے تم سے۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انابیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شرم سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ پھر وہ رات بڑی ہی حسین تھی جب وہ بھرپور گستاخیاں کرتا اس پر چھا گیا تھا۔ انابیہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر حیران تھی۔ کہاں تو وہ بالکل بھی اسے شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اور نکاح ہونے کے بعد وہ اس قدر اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا، ذرا بھی جھجک اس نے محسوس نہ کی تھی۔ پھر اگلے دن وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، تم نے شادی کی پہلی رات نیلم کا تذکرہ کیا تو میں تمہارے دل میں ایک غلط فہمی نکال دینا چاہتا ہوں۔ شاید تم نے میرے والٹ میں اس کی تصویر لگی ہوئی دیکھی ہوگی، لیکن وہ کئی سال پرانی ہے، جب نئی نئی محبت اس دل میں بیدار ہوئی تھی اس لڑکی کے لیے، لیکن اس دھوکے باز نے میرے دل پر ہر لڑکی کے لیے نفرت پیدا کر دی تھی، اور مجھے ہر لڑکی بے وفا لگتی تھی۔ پھر میں نے والٹ کو سنبھال کے رکھ لیا۔ پھر جب اس تصویر کو دیکھتا اپنے آپ سے وعدہ کرتا کہ پھر کبھی کسی لڑکی کو اتنی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس دل میں آ کر ٹھہر سکے۔ لیکن تمہاری معصومیت اور نادانیوں نے جانے کیسے مجھے ایک بار پھر سے گائل کر لیا۔
مجھے اس بات کا احساس بھی نہ ہوا تھا، لیکن اس دن یاور نے جب مجھ سے کہا کہ اس کی امی آنا چاہتی ہیں تمہارے رشتے کے لیے، تو میرے دل میں عجیب سی فیلنگ آئی تھی۔ میں بہت ہی جیلس محسوس کر رہا تھا کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ گی ہمیشہ کے لیے، لیکن امی ابو جس طرح سے تمہارا خیال رکھتے ہیں، تمہیں اپنی بیٹی مانتے ہیں، اگر تم ان سب سے جدا ہوئی تو وہ بھی اداس ہو جاتے، اور پھر میرے معصوم دل پر کیا گزرتی جہاں پر تم نے دستک دے رکھی تھی۔ اس نے اس کے دل کی غلط فہمی بھی دور کر دی تھی۔ انابیہ کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ آج وہ مسٹر خروس نہیں بلکہ مسٹر ہارٹ لگ رہا تھا۔ اس کی پناہوں میں ویسے لگ رہی تھی جیسے دنیا خوبصورت ہو گئی ہو۔ روز شادی کے نئے نئے جوڑے پہنتی تیار ہوتی تو تائی اماں اس کی نظر اتارتی۔ وہ بلا اتنی محبتوں کی حقدار کہاں تھی، لیکن اسے اپنی خوش قسمتی پر رشک ہوتا۔ بہروز بھی آفس سے جلدی آنے لگا تھا اور اس کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارتا۔ پھر اس دن تائی اماں کہنے لگی، بس جلدی سے مجھے خوشخبری سنا دو میری بچی، اس دن کے لیے ہی آنکھیں انتظار میں بچھی ہیں۔ یہ سن کر وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابھی تو میں خود بچی ہوں، میں 4-5 سال تک بچے پیدا نہیں کروں گی۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ یہ سنتے ہی تائی اماں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو یہ نابیہ؟ تو کہتی تھی کہ اس گھر میں بچے ہونے چاہیے۔ ارے بچے پیدا کر لیں گے تو خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی پھرنا۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ انہیں فائدہ بتا رہی تھی۔ انابیہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ تائی اماں کی خواہش دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ بس 1 مہینے میں انہیں خوشخبری سنا دوں۔ یہ سن کر بہروز مسکرا دیا۔ اگر تم ساتھ دو گی تو ایسا ہو جائے گا۔ کیا؟ ہرگز نہیں، میں خود ابھی بچی ہوں، ایسے سوچیے گا بھی مت۔ وہ 2 قدم دور ہوئی تھی۔ اچھا پہلے خود ہی تو کہتے تھے کہ اس گھر میں میرے بچے ہونے چاہیے۔ تم کنیز کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہو، پھر تم میرے بچوں کے ساتھ کھیلو گی، اور اب خود کیوں انکار کر رہی ہو؟ بہروز نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ جی، لیکن پہلے کی بات اور تھی جب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور اب آپ نے اچانک ہی بم پھوڑ دیا مجھ سے شادی کرنے کا۔ وہ آنکھیں پھیلا پھیلا کر اسے کہہ رہی تھی۔ ویسے ہی معصومیت بہروز نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی تھی۔ میں بھول گیا ہوں کہ میری شادی ایک لڑکی سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی بچی سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی اسے بڑی ہونے میں وقت لگے گا۔ جی نہیں، میں بڑی ہو چکی ہوں، اپنے دل سے یہ غلط فہمی دور کر دیں۔ وہ ایک دم سے ہی کہنے لگی تو بہروز نے اسے اپنے بازوؤں میں گھسیٹ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج رات پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ جب میں نے تمہیں اپنے بچے کی ماں بنا دوں گا تو تم ایک عورت بن جاؤ گی۔ اس کے بعد مجھے یقین ہوگا کہ تم بڑی ہو گئی ہو۔ بس کر دیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ بہروز جانتا تھا کہ ابھی سے تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ان دنوں کی زندگی بہت اچھے سے گزرے گی۔ عمروں کا فرق زیادہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ ایک نہ سمجھ اور دوسرا سمجھنے والا ہونا چاہیے، تبھی زندگی خوبصورت گزرتی ہے۔